बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ायज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला आज हो गया है। अभी तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं उसमें किसी में PMLN आगे है, किसी में पीपल्स पार्टी आगे है। बहरहाल हतमी तौर पे अभी रिज़ल्ट्स तो ये नहीं कहा जा सकता कि अनाउंस हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर को लेके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या वो जैसे कि पहले मरहले के बाद कहा जा रहा था कि रीपोलिंग करवाई जाए, दूसरे के बाद भी कहा गया, क्या दोबारा से इस तरह की कोई रखती है पीपल्स पार्टी इरादा कि वो कल को कोई टफ़ टाइम दे वहाँ पे? अगर PMLN ऑब्वियस सी बात है, फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि उसकी हुकूमत आएगी। अक्सरियत जो है इस वक्त सीट्स की वो उनके पास जा रही है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। बहरहाल जी, अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इस सब पे सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी से ही उनका मौक़िफ़ जानते हैं। आमिर अब्दुल गफ़ार लोन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के AGK से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इन्होंने इस इलेक्शन में कामयाबी भी हासिल की है पीपल्स पार्टी से ही और पार्टिसिपेट किया था। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? जी आमिर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास रिज़ल्ट्स जो थे उनके मुताबिक आपने तो माशाल्लाह इसमें कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो मुतमईन नज़र नहीं आ रही है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को लेके। क्या चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ ये चाह रही है कि जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे मुनसिफाना और आज़ादाना होना चाहिए थे, लेकिन उसके बरक्स ये इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन हो गए हैं। उनके जितने इल्ज़ामात इस इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के अंदर धांधली के लगे हैं, ये तारीख में आज तक किसी भी इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के ये इल्ज़ामात इतनी तवत्तुर के साथ और इतनी वसूख के साथ नहीं लगाए गए। लेकिन आमिर साहब माशाल्लाह आप भी अपनी वहाँ पे सीट जो है वो सिक्योर करने में कामयाब रहे हैं। PMLN की जानिब से ये कहा जाता है कि जब GB के इलेक्शंस होते हैं, एक सीट हो या चाहे 10 सीट हो, विनिंग पोजीशन में तो बहरहाल आप हैं, तो वहाँ पे वो उसको वेलकम करते हैं। लेकिन जब AJK में वो विनिंग पोजीशन में आते हैं तो धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, तो वो कहते हैं ये दोहरा मयार है। ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल दोहरा मयार नहीं है। देखिए जी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन सीटों पे और जिन नताइज पे इल्ज़ामात लगा रही है या जो हमारा क्लेम है वो ये है कि जहाँ पे 90% से ऊपर वोट हुए हैं, वो दुनिया में कहीं पॉसिबल ही नहीं है ना कि हो सकते किसी पोलिंग स्टेशन पर 90% से ऊपर लोग। तो हमारा सिर्फ एतराज ये है कि जहाँ पे 90% से ऊपर वोट पोल हुए उन पर रीपोलिंग करा लें। सामने सब आ जाएगा कि बेमानी हुई है नहीं हुई है, डब्बे भरे नहीं भरे। एक सिर्फ सीधा सा मुतालबा है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मानना चाहिए कि जिन मुतनाज़ा नताइज पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिन पोलिंग स्टेशन पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर रीपोलिंग करा लें जिन पे 80% या 90% से ऊपर वोट कास्ट हुए। तो इससे हम मान लेंगे रिजल्ट को। लेकिन इस तरह अगर आप करेंगे कि कुछ मखसूस पोलिंग स्टेशन पे आप धांधली करके सीट ले लेंगे 500 वोटों से, 1000 वोटों से, 5000 वोटों से, वो तो मुनासिब नहीं है ना। वो तो फॉर्म 47 वाली बात हो जाएगी ना फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं आमिर साहब, फॉर्म 47 अभी आपने कहा, क्वेश्चन तो खैर मैंने आगे जाके आपसे करना था, लेकिन चूंकि आपने खुद उसका जिक्र कर दिया तो अभी आपसे ये क्वेश्चन कर देती हूँ। फॉर्म 47 की हमेशा से जब से ये जनरल इलेक्शन 2024 के हुए फरवरी के, ये नारा तो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब आके ये बाय कर लिया या इसको आगे लेके चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अगर आपको पता था कि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है तो फिर आप लोगों ने क्यों साथ दिया सर? उस वक्त खामोश क्यों रहे? नहीं, खामोश नहीं रहे। जहाँ पे बात करने की थी हमने वहाँ बात की है, लेकिन क्योंकि एक निज़ाम मुल्क का चलता होता है, सिलसिला होता है, तो कुछ बातें मसलतन भी खामोश रहना पड़ता है। ये बात सबको रोज पहले दिन से रोज आया है कि किस तरीके से हुआ, क्या हुआ है, ठीक है ना। अब आज़ाद कश्मीर फॉर्म 47 नहीं है, फॉर्म 24 होता है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि हम कह रहे हैं ना कि बार बार आप मुनसिफाना इलेक्शन करा लें, ठीक है। अगर आपका क्लेम है कि मुनसिफाना है तो जिन पोलिंग स्टेशन के ऊपर 90% से ऊपर वोट पड़े हैं उन पे रीपोलिंग करा दे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आमिर साहब, जिस फॉर्म 47 के ताने बार बार बिलावल साहब दे रहे थे वफाकी हुकूमत को या उनकी बाकी जितने भी वज़रा हैं उन सब को, या आपकी जमात के बाकी लोग जो ताने दे रहे थे, अब बात यह है कि आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं माशाल्लाह से, वो भी तो उन्हीं फॉर्म 47 के जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं उन्हीं के वोटों से प्रेसिडेंट बने। तो अगर आप लोग इस पे कोई प्रिंसिपल स्टांस लेते हैं तो इसका मतलब कोई प्रेसिडेंसी छोड़ने की भी बात फिर सामने आ सकती है। देखिए जी, जब अगर बात होगी तो फिर हर चीज़ छोड़ी जाएगी ना। जब हर चीज़ ही गलत है तो वो गलत है, ठीक है। जब
لیکن بات یہ ہے کہ ہم موقف تو ہم دیں گے نا اپنا، جو ہم موقف ہے ہمارا پارٹی کا، ہمارے جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ ایسے تو نہیں کہہ رہے نا، عوام میں تیر تو نہیں مار رہے ہیں، کچھ ثبوت ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، پہلے آپ نے کہا کہ جی 10 سیٹیں پاکستان سے ہم اسٹارٹ کریں گے، 10 سے گنتی شروع ہوگی ہماری، اور حقیقت میں وہ سامنے بھی ہو گیا. اب یہ تو ایسا تو پاسبل نہیں ہوتا نا الیکشن میں کہ آپ پہلے رزلٹ بتا دیں یہ 30 سیٹیں ہمارے پاس ہوں گی اور ایگزیکٹ 3 سیٹوں سے آپ شروع کرتے ہیں. آپ کے سامنے، سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے بھی ساری پوزیشن ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے اس میں سچائی ہے. جی جی. یعنی کہ آپ لوگوں کا پرنسپل سٹانس کیا ہے؟ بائیکاٹ کریں؟ الیکشنز تو ہو گئے، آج بھی ایک سیٹ جو غیر حتمی غیر سرکاری ہیں ان میں ایک پیپلز پارٹی نے سیٹ نکال لی ہے، 2 نون لیگ نے نکال لی ہیں، ایک خیر عوامی دستو باز جو وہ پارٹی ہے وہ نکال گئی ہے ایک سیٹ. بہرحال یہ تو خیر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں ہمارے پاس جو ابھی تک پہنچے ہوئے ہیں. تو ابھی آپ لوگ پھر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ ان الیکشنز کے جو ریزلٹس ہیں ان کو ویلکم کریں گے؟ آپ لوگ اپنے لاہے عمل طے ابھی تک آپ نے تو کر ہی لیا ہوگا، کیونکہ آئیڈیا تو آپ لوگوں کو ہو ہی گیا ہے کہ پہلے 2 مراحل کے جو ریزلٹس آئے ہیں تو تیسرے میں بھی آبویس سی بات ہے اسی کے لگ بھگ جا کے کہیں کوئی ریزلٹس آنے تھے. تو پھر کیا طے کیا؟ بائیکاٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنی آئینی نشستیں چھوڑ رہے ہیں یا صدارت چھوڑ رہے ہیں، یا بھی ٹھیک ہے ملک کی خاطر چلنا ہے چڑھ لیں گے لیکن اب حقائق عوام کے سامنے رکھ دیں گے؟ ان میں سے کیا آپشن ہے؟ دیکھیں جی، عوام کے سامنے ہم ساری باتیں رکھی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. بائیکاٹ کا فیصلہ، سیٹوں پہ غالب اٹھانے کا فیصلہ یا بائیکاٹ کا فیصلہ، یہ بڑے فیصلے ہیں نا، یہ چیئرمین صاحب کریں گے، عزت صاحب کریں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی اس کے بارے میں میٹنگز ہوں گی، بات ہوگی، اس سے مکمل نتائج ہوں گے. لیکن ہم بار بار اعتراض کر رہے ہیں اور حصہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب جہاں پہ بالکل بھی نہیں سنی جائے گی کہ آپ کیا کریں گے اس کے بعد. ابھی تو آج بھی الیکشن ہے. ابھی غیر سر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ نے جو سیٹ ون کی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس سائڈ میں بھی کوئی دھاندلی ہوئی تھی؟ کیونکہ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے نا کہ جہاں پہ اپنی سیٹیں سیکیور کر لیں وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، جہاں پہ سیکیور نہیں کی وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. نہیں، ہم تو صرف ایک سمبل سے مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ جہاں پہ 90% سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں ان پولیٹیشین پہ، چاہے وہ ہمارے ہوں چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہوں، وہاں ری پولنگ کرا لیں. ہمارا تو صرف اتنا سے مطالبہ ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے نا کہ ہماری پہ نہ کرائیں ان پہ کرائیں. جہاں ہمارے بھی 90% اوپر ووٹ پڑے ہیں آپ وہاں پہ ری پولنگ کرا لیں. اچھا، یعنی کہ جن حلقوں میں آپ کی کینڈیڈیٹ نے وننگ پوزیشن لی ہے، اگر وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ایوریج سے زیادہ جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، 90% سے زیادہ پڑے تو آپ ٹھیک کرائیں، وہ تو پولنگ کرا لیں، دوبارہ ری پولنگ کرا لیں تو ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، یہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ ایسا ہو سکتا ہے، obvious سی بات ہے کہ ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا نا کہ آپ لوگ کولیشن میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، پھر بھی آپ لوگ گئے، آپ لوگ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ جنرل الیکشنز کے بعد. پھر جی بی میں بھی آپ لوگ obvious سی بات ہے تھوڑا سا ملا جلائی سلسلہ ہے، آپ لوگوں کی حکومت ہے اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ان کا آ رہا ہے نون کا. پھر باقی صوبوں میں بھی کہیں گورنر آپ کا ہے تو سی ایم ان کا ہے، تو کہیں سی ایم آپ کا ہے تو گورنر ان کا، ملے جلے معاملات ہی چل رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر جیسے کہا تھا کہ الٹی گنتی گننا شروع کر دیں بلاول صاحب نے، تو انہوں نے پھر آگے رانا صاحب نے کہا کہ الٹی گنتی گنوانے والوں کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی، خود بھی سیدھے ہو جائیں گے. تو یا مطلب آپ لوگوں کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، کوئی ڈسکشن ایسی ہوئی ہے؟ ابھی تک ایسی میل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے اگر الٹی گنتی کا کہا ہے تو کسی بات پہ ہی کہا ہوگا نا. مطلب کوئی چھوٹی بات تو نہیں انہوں نے کہتے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. اب وہ فیس سیونگ کے لیے رانا صاحب کچھ بھی کہتے رہے، وہ ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ کہ ہمارا کولیشن کے ساتھ کہیں بھی نہیں ہے. ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے حکومتیں بنانے میں پاکستان کے اندر، وفاقی حکومت، اور آئینی عہدے پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے، اتنا سا بس ان کے ساتھ ہے وہ ہے. باقی کوئی کولیشن میں ہم کے ساتھ نہیں ہے. حکومت بھی مسلم لیگ نون ہی کی چل رہی ہے پاکستان میں. آئین نہیں ہوتے ہیں نا آپ کے پاس، باقی کولیشن نہیں ہے. اچھا سر، ایک لاسٹ کویسچن مجھے بتا دیجئے گا، اگر آپ لوگوں کو کوئی پرنسپل سٹانس لینا پڑتا ہے تو ویسی بات ہے آپ بھی پھر اپنی جو سیٹ وننگ ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے. تو پھر آپ لوگوں کو کیا دیکھ رہے ہیں، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اپنی سیاسی جماعت کا؟ کیونکہ پی ایم ایل این کو آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے کندھے پہ بیٹھی ہوئی ہے حکومت اور ہمارے ووٹوں سے یہ حکومت چل رہی ہے، ہماری سپورٹ سے، کافی حد تک درست بھی بات ہے. لیکن اگر وہ چھوٹے لوگوں کو ساتھ ملا لیں، مطلب چھوٹی جماعتوں کو، کم ووٹوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مینج تو ہو ہی جائے گا سسٹم. اس کے بعد پھر آپ اپنے پولیٹیکل پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے
جو موقف ہے وہ یہ کہ پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد کی دوسری بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جسے پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں ان میں کوئی مطلب ارتعاش پیدا ہو. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس دھاندلی کو ہم نہیں مانیں گے، اس دھاندلی کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو حق ہے انہیں دینا پڑے گا. اور سر اگر نہیں کرتا الیکشن کمیشن، اگر یہ نہیں کرتا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ وہ تو پھر دیکھیں نا، وہ تو قیادت فیصلہ کرے گی ہماری کیا کریں گے. اور الٹی گنتی کا بتا دیں، چلیں پارٹی کا سٹانس رہنے دیں، آپ اپنی ذاتی رائے بتا دیں. میرا ذاتی رائے یہ، میری ذاتی اپنی رائے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حق نہیں ملتا تو ہمیں اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی بھی شوق نہیں ہے بیٹا. یعنی کہ آپ لوگ اپنے، آپ کی ذاتی رائے ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے آئینی عہدے سارے چھوڑ دینے چاہیے؟ نہیں، ان عہدوں کی بات نہیں کرتا میں. یہ جو پاکستان آزاد کشمیر میں جو سیٹیں جیتی ہے ہم نے، آزاد کشمیر کی، میرا اختیار جی میں وہیں تک رہوں گا کیونکہ اسی پہ اختلاف شروع ہوا ہے نا ہمارا یہی الزامات ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اگر اچھا سر ایک اور چیز بھی بتا دیجیے گا، یہ جو الٹی گنتی کا تھا، آپ اپنے چیئرمین کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، آپ کی پرسنل، میں پارٹی کی پوزیشن نہیں آپ سے جانتی ہوں، اویسی بات ہے وہ ساری آپ کی اجلاس ہوگا اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ یہ الٹی گنتی کا کیا مطلب ہے؟ کیا کریں گے اپنے MLN کے ساتھ؟ مطلب دیکھیں نا، سیاست کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے سمجھایا جاتا ہے نا، تو آپ فوراً نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ احتجاج کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے. آپ سمجھاتے ہیں، آپ مختلف طریقوں سے پیغام راست نہیں کرتے ہیں. تو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جو آپ نے کیا تھا کسی میں ہمارے ساتھ، اس کو ٹھیک کر لیں. اگر نہیں کریں گے تو اس کی کانسیکوینسز آگے جا کے مناسب ہی رہیں گے مسلموں کے لیے. یہ سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ عامر عبدالغفار لون صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی JK سے آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام کے حصے میں. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بھی ڈسکشن رہے گی. اور یہ جو ایک پاکستان نے ایک بڑا سیکیورٹی پیکٹ کی طرف گیا ہے پاکستان، اس پہ بھی ڈسکشن رہے گی کہ کیا صورتحال ہوگی، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، باقی دو ممالک کو کیا فائدہ ہوگا. ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد.